اور یاد رکھیں کہ حقوق ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر حقوق ادا نہ کریں تو قیامت کے دن ان حقوق کے متعلق نہ صرف پوچھ ہوگی بلکہ روز قیامت حقدار کو اس کا حق دینا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے صحابہ تم جانتے ہو سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ کلاش اور غریب اور نادار شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہی تو ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا غریب اسے نہیں کہتے، نادار اسے نہیں کہتے، مفلس اور کم دست اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس دولت روپیہ اور پیسہ نہیں، بلکہ نادار اور کم دست اور غریب کو ہے جس نے کسی کے ذمہ کسی دوسرے کے حقوق ہے، اس نے دنیا میں وہ حقوق ادا نہیں کیے، دنیا کے اندر اس نے حقوق کو چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں لوگ پیش ہوں گے، ایک آدمی بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، بہت سارے اعمال لے کے آئے گا. حضور کے دربار میں جب پیش ہوں گے، اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ آئے گا، اس شخص سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا کہ میرا فلاں حق تو نے دینا تھا، میرا حق نہیں دیا، میرا حق ادا کرو. اب وہاں پہ اس کے حقوق دینے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، لامحالہ اس کے بدلے اس کی نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی کہ اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے، اس نے فلاں کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس کے بدلے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے، اس نے فلاں کی جو ہے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی، اس کے بدلے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے. یہ سارے معاملات حقوق ادا کرتے کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، یہ قیامت کے دن ایک وقت وہ آئے گا، ایک موقع وہ آئے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، سارے حقدار